ایسی عورت جو بچہ نہ اس کا ہو سکا ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو، اس میں ڈپریشن اور انگزائٹی اور اس کو اپنے آپ کو کم تر سمجھنے کے احساسات باقی عورتوں سے 70-80% زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں کچھ احساسات ہوتے ہیں جیسے میں نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، اس کی خواہش تھی میں اس کو نہ دے سکی، میں کم تر ہوں، میرے اندر کچھ خامی ہے، جو میرا مقصد تھا میں پورا نہ کر سکی۔ اس کے اندر ایک اور احساس ہوتا ہے کہ میرے والدین کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے ہاں پوتا ہوگا، میں اپنے والدین کو پوتا نہ دے سکی، تو میں کم تر ہوں۔ اور اس کو جو یہ احساس کمتری ہوتا ہے نا، وہ اس کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، انگزائٹی میں لے جاتا ہے، اور زیادہ دیر انسان انگزائٹی میں اور ڈپریشن میں رہے نا تو اس کو اپنے آپ پر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ اپنے آپ پر غصہ آنا شروع ہو جائے نا تو آپ کو ارد گرد سب پہ بھی غصہ آنا شروع ہو جائے گا، تو اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایجیٹیٹڈ ہو جاتی ہے، اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، وہ اگریسو ہو جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی میں اتنی مشکلات آتی ہیں۔ پھر مجھے ایک سروے ملا، ایک وار زون میں 500 عورتوں کا انٹرویو لیا گیا وار زون کے اندر، جن کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اور ان سے پوچھا گیا آپ کی زندگی کا سب سے ٹرامیٹک، سب سے مشکل ترین ایکسپیرینس کیا تھا وار زون میں رہتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ نہیں ہوا۔ تو یہ کوئی عورت کے لیے، میں اور آپ تو یہ ترجمہ پڑھ لیں، مرد ہم پڑھ لیں یہ ترجمہ، آگے نکل جائیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ کوئی عورت اگر ایک عمر تک پہنچ چکی ہے نا جس کی اب اولاد نہیں ہو سکتی، اور اس نے ساری زندگی سے انگزائٹی میں گزاری ہے، ساری زندگی اس ڈپریشن میں گزاری ہے، اور ہماری سوسائٹی تو ایک خاص طرح کی رحمت ہے، ہماری سوسائٹی میں تانے بھی سننے پڑتے ہیں اس کے اوپر۔ ایک تو اپنے اندر آپ اپنے آپ کو کوس رہے ہو، اور پیچھے سے سسرال نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، شوہر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کے اپنے والدین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرف سے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں ایک بہن ہے، اس کے ہاں بچہ نہیں ہو رہا، اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہوئی، وہ پریگننٹ ہو گئی، تو باقی سب تو خوش ہیں، اس کے اوپر جو احساس کمتری جو ہے وہ 100 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس میں ڈپریشن آ جاتی ہے کہ میرے اندر کیا خامی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں یہ جو عورت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کب سے دعائیں کر رہے ہیں امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ رسالت ان کی اولاد میں دی جائے گی، یہ سارے وعدے ہیں، اور یہ عورت ان کے ساتھ ساری زندگی اس نے گزاری ہے، اور پھر دوسری شادی بھی ہوئی ہے، وہاں اولاد بھی ہو چکی ہے، اتنی بڑی عمر میں جا کے اب بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوا۔ کس ڈپریشن میں ہوگی یہ عورت، کیا احساسات ہوں گے اس عورت کے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سوچیں کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی، اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اب تو تقریباً 100 سال کی ہو گئی ہے، اب وہ سنتی ہے بچہ ہوگا آپ کے ہاں، تو اس کو ایک دم سے غصہ بھی آتا ہے، چیختی ہے، وہ اس کو پروٹوکول کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ فرشتوں کی جانتی ہے، وہ فرشتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے آ کے کہتی ہے بوڑھی عورت، میں جب جوان تھی تو کیا مسئلہ تھا، اب آ کے مجھے دینا ہے، اب کیوں دینا ہے، پہلے کیوں نہیں دیا، پہلے سے مجھے عقیم کیوں رکھا۔ تو 2 سوال ہیں، انگلش میں کہوں گا وائی ناؤ، اور دوسرا سوال ہے وائی ناٹ بیفور۔ تو اب تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں کیسے جنم دوں گی، اگر دوں گی تو میں اتنے بچے کا خیال کیسے رکھوں گی، جو میری عمر تھی بچے کو انجوائے کرنے کی، اس کا خیال رکھنے کی، وہ تو آپ نے مجھ سے چھین لی، میری ساری زندگی آپ نے مجھے بانجھ رکھا، اور اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو آپ سمجھتے ہیں یہ اچھی خبر ہے، اور اگر یہ کرنا ہی تھا تو مجھے شروع سے بانجھ کیوں رکھا، یہ تو زیادتی ہے، یہ کیسے۔ تو اس کا چیخنا اور اس کا اپنی شکل پیٹنا تھوڑا سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ صرف کوئی کہنے کی بات نہیں، یہ بہت زیادہ ایک زندگی بھر کی ڈپریشن ہے اس عورت کو، ایک زندگی بھر کا رنج ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، فرض کریں کوئی جیل میں ہے، اس کو ظالمانہ طور پہ اس کے خلاف کیس غلط کیا گیا، جعلی ثبوت دیے گئے، اس کو جیل میں ڈال دیا، 20 سال اس نے جیل میں گزارے۔ 20 سال بعد پتہ چلا کہ ثبوت جو ہیں وہ غلط تھے، فیبریکیٹڈ تھے، بات غلط تھی، چلیں جی آپ باہر آ جائیں، آپ کو رہا کیا جا رہا ہے۔ جب اسے 20 سال بعد رہا کیا جائے گا نا، وہ خوش ہوگا یا ڈپریشن میں ہوگا؟ ڈپریشن میں ہوگا کہیں 20 سال تم لوگوں نے میری زندگی مار دی، میری ساری جوانی میں برباد کر دی، اب میں کیا خوش ہوں کہ تم نے مجھے رہا کیا، یہ کیا رہا کیا ہے تم نے مجھے، پہلے نہیں کر سکتے تھے یہ، جب میں چلا رہا تھا کہ میں نے نہیں کیا، یہ میں انسنٹ ہوں۔ تو انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، اور جو خیال اس عورت کے ذہن میں آیا جس کو اس نے ایکسپریس کیا، اس نے فرشتوں سے ایکسپریس کیا، جانتے ہوئے کہ فرشتے کس کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے، تو ایک طرح سے انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایکسپریس کیا ہے۔ جس طرح لوگ اگر رسول سے آ کے پوچھ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سوال، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے ہی جواب آئے گا نا، اللہ سے ہی پوچھا جا رہا ہے۔
اسی لیے کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ آپ رسول کو تھوڑی فالو کر رہے ہو، اصل میں رسول بھی اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو فالو کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں، تو ایک ڈائریکٹ لنک ہے۔ تو اس طرح سے آج کل کہہ لیں شی از کوسچننگ گاڈ، وہ خدا کے سامنے سوال پوچھ رہی ہیں، وہ فرشتوں کے سامنے پوچھ رہی ہیں، اب آیا آپ کو خیال یہ کیوں، یہ کیسے؟ تو جب میں اس آیت کو اس نظر سے آپ پڑھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مصیبت ہی مصیبت ہوتی ہے، اور بعد میں جا کے وہ مصیبت حل ہوتی ہے بڑے عرصے بعد، تو خیال آتا ہے یہ پہلے نہیں مل سکتا تھا بندہ مجھے، یہ مسئلہ پہلے حل نہیں ہو سکتا تھا، یہ حل، یہ نعمت میرے سامنے ہی تھی، میرے نیبرہڈ میں تھی، میری گلی میں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں ان ساروں سال، ابھی آ کے خوشی تو ہے کہ یہ نعمت آ گئی، لیکن یار اتنے سال ضائع کر دیے، کیا حکمت تھی اس کی کیا سینس بنتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ سوال ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح آتا ہے، جو محرومی ہوتی ہے نا انسان کو، وہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے ہر انسان کو دی ہے محرومی، اور اس محرومی کے بارے میں خیال آتا رہتا ہے، یہ اگر کاش یہ ہو جاتا تو کیا برا تھا، یہ ایسے کیوں ہوا، یہ ویسے کیوں ہوا، رائٹ؟ اب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنے کے بجائے اس خاتون سے بات کرنی شروع کر دی۔ اب انہیں وہ کہتے ہیں کذالک قال ربک، ایسے ہی کہا ہے آپ کے رب نے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہا ہے تو کہا کیوں ہے؟ پتہ ہے مجھے کہا ہے، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، علم والا اور حکمت والا، لیکن پہلا نام یہاں پر علم نہیں ہے، پہلا نام حکمت والا ہے، حکیم۔ یعنی حکیم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں نا جس کی کوئی تک نہیں بنتی، سینس نہیں بنتی، تو اس میں حکمت نہیں ہے۔ اگر آپ کا کام اس کی سینس بنتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نکلتا ہے، تو اس کام کی یا اس تجویز کی یا اس انویسٹمنٹ کی بڑی حکمت تھی، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جس عام زبان میں آپ کہیں گے کہ اس سے زیادہ سینس کسی میں نہیں ہے، وہ حکیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ابھی ہی آپ کی اولاد ہونی تھی، ابھی ہونی تھی، اور اسی وجہ سے، اور اس میں ایک حکمت ہے جس کو آپ نہیں سمجھ سکتی، لیکن اللہ کو پتہ ہے کب آپ کو ماں بنانا تھا، اسی کا پلان تھا یہ کہ یہ محرومی والے سال جو ہے نا سارے اس میں آپ کو رکھنا تھا، یہ اس کی حکمت تھی۔ لیکن دوسری بات کہ آپ کے اوپر جو رنج گزرا ہے نا، جس اداسیوں سے آپ گزری ہیں، جو آنسو آپ نے خاموشی میں بہائے ہیں، جو تکلیف آپ کے اندر دل میں رہی ہے، جس تکلیف کے ساتھ آپ سوئی ہو، جس تکلیف کے ساتھ آپ اٹھی ہو، اس سب کو اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، اس سب کا علیم۔ قالوا كذلك ربك قالوا انه هو الحکیم العلیم۔ ان دو الفاظ سے اس عورت کو تسلی مل گئی، اس کو تسلی کسی انسان سے نہیں آ سکتی۔